جب حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبے کے قواعد یعنی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اللہ کے حضور میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے یہ عمل کو قبول فرما، اور آپ سننے والے ہیں اور علم والے ہیں، یعنی حقیقت میں جو کچھ ہے سب آپ جاننے والے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے بہت سی دعائیں کی، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ ایک دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا دعا تھی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم، اور مبعوث فرمائیے ان میں یعنی ہماری نسل میں، رسولا منہم، ایک ایسا رسول انہی میں تھے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو ستھرا اور پاکیزہ بنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے۔ تو یہ جو دعا حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تھی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجہ ہوں میں، اس کا رزلٹ ہوں میں۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بہت سارے واسطے ہیں، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرتے، اور عرب میں طریقہ تھا شجرے بیان کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عدنان جو سرکار کے داداؤں میں 22ویں دادا ہیں، ان کے ذکر پر اکتفا فرماتے تھے، اس سے آگے سرکار اپنا شجرہ بیان نہیں فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں وہ سارا شجرہ موجود ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسم پاک، پھر حضرت کے والد بزرگ عبداللہ کا نام، پھر ان کے اوپر عبد المطلب، پھر ان کے اوپر ہاشم، پھر عبد مناف، جو سلسلہ ہے بیان کرتے ہوئے عدنان پہ جا کر رک جاتے تھے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب ہے، سب سے عرفہ نسب ہے، سب سے بہترین نسب ہے، کیونکہ بخاری شریف میں روایت ہے اس بارے میں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو چنا، اور ان کی نسل میں کنانہ کو چنا، اور ان کی نسل میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنی ہاشم جو حضور کا خاندان ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کو چنا، اور جو ہے بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے چن لیا۔ اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں عرب کو منتخب فرمایا۔